يغني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورہ یاسین آیت 51 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واو اور نفخہ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فاذا تو اچانک، ہم وہ من الاجداثی قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون وہ سب تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منکرین آخرت کے اعتراضات نقل کیے. نہ صرف وہ یہ کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے تمسخر بھی اڑاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ جو ہے صیحۃ واحدہ، ایک زوردار آواز ہے، اور یہ ایسی آواز ہوگی کہ تمہیں سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو یہاں پر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ صیحۃ واحدہ استعمال کیا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ زوردار آواز ہے جو اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے. یعنی یہ اتنی سخت آواز ہوگی کہ سب کے سب لوگ یکا یک جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو سور جو ہے یہ بگل ہے جو اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن پھونکیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس کی وسعت کتنی ہے اس کے بارے میں ابن جریر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے برابر جو ہے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ پر ہو جائے گی. اتنی بڑی جو ہے وہ یہ بگل ہے جو اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ ان کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں اور وہ اس میں پھونک دیں. تو قیامت کے دن جو ہے جب قیامت شروع ہوگی، اس وقت جو ہے اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ جب پھونک ماریں گے تو اس وقت سب کے سب جو ہیں لوگ وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری دفعہ پھر پھونک ماریں گے تو سب جو ہیں وہ اٹھیں گے. تو آیت نمبر 51 میں دوسری دفعہ جو یہ نفخہ ثانیہ ہے اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ وہ پھر پھونکا جائے گا سور میں. تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ قبروں سے نکلیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اپنے یعنی رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. تو اجداث جو ہے یہ جیم دال سا اس کا روٹ ورڈ ہے. جدس کہتے ہیں ایسی قبر کو جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. تو ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں سالوں سے انسان جو ہیں، یعنی جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں وہ دنیا میں آئے، اور وہ سب کو تو دفن نہیں کیا جاتا. بعض جو ہے یعنی جلائے جاتے ہیں مردے، ہوا میں اڑ جاتے ہیں کسی بھی طرح، یعنی قبروں کے نشان نہیں بھی ہیں جس طرح بھی ہیں. تو ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کریں گے، اور وہ اپنے جہاں جس مقام پر وہ موجود ہیں وہاں سے وہ تیزی سے نکلیں گے، اور وہ ینسلون اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. ینسلون کا لفظ جو ہے نون سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. نسل کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. نسل ہوتی ہے اوپر سے جو نیچے آتی ہے. تو ینسلون بھی اس لفظ میں یہی مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور اس سے مراد تیزی سے دوڑنا بھی ہے. تو تیزی سے دوڑنا یعنی پے در پے کوئی پیچھے سے پیچھے آ رہا ہو، تو پورے تمام لوگ جو ہیں اپنی قبروں سے نکل کر بہت تیزی سے اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑے ہوں گے، اپنے رب کی طرف، یعنی میدان محشر کی طرف جہاں پر ان کا حساب کتاب ہونا ہے. تو قیامت کا منظر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. تو جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کس حال میں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، وہ سب کہیں گے یا ہائے، ویلنا افسوس، نہ ہم پر، من کس نے، بعثنا ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے، ھذا یہ، ما جو، وعد الرحمن وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق اور سچ کہا تھا، المرسلون سب رسولوں نے. تو قبروں سے جب وہ اٹھیں گے تو جس کا جتنا ٹائم تھا وہ اپنی قبر میں گزار چکا ہوگا، اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اٹھیں گے اور وہ افسوس کریں گے. یا ویلنا، ویل کے یعنی جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اور ویل افسوس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہیں گے ہائے ہم پر افسوس کہ کس نے ہمیں سونے کی جگہ سے اٹھا دیا. یعنی کوئی شخص اگر سویا ہو بہت گہری نیند، اس کو اچانک سے اٹھا دیا جائے، یا بہت تیز آواز چیخ ماری جائے اس کے پاس، یا الارم بجے اس قسم کا، تو انسان ایک دم گھبرا کے اٹھتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو جب یہ تمام لوگ قبروں سے اٹھیں گے
یہ نفخہ ثانیہ کے بعد، تو اس وقت ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کس نے ہماری مرقد یعنی قبر سے اٹھایا، ھذا ما وعد الرحمن، تو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ رحمان کا وعدہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، وصدق المرسلون، اور رسول بھی سچ ہی کہا کرتے تھے، یعنی رسول بتایا کرتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور اس تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے، تو اب وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسولوں نے جو انہیں بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب انہیں اٹھائیں گے تو انہیں وہ وعدہ یاد کروائیں گے کہ تمہیں کہا نہیں جاتا تھا دنیا میں کہ قیامت قائم ہوگی اور تمہیں اٹھایا جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ رحمان کا، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی ایک اس آیت کے حصے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے کہیں گے کہ رسولوں نے سچ کہا تھا، ہم نے نہیں مانی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں اس وقت کہ اس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تم نے اس کا انکار کیا تھا۔ امکانت نہیں ہوگی الا مگر صیحۃ واحدہ، وہ ایک ہی چیخ، فاذا، تو اچانک، ہم وہ سب، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے ہوں گے۔ یعنی یہ جو نفخہ ثانیہ ہے، جو چیخ ماری جائے گی، تو اس پر سب کے سب لوگ اکٹھے ایک دم سے جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور وہ میدان محشر کی طرف اکٹھے ہوں گے، اور وہاں پر ان کا پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ محضرون کا لفظ جو ہے حاضر سے ہے، یعنی حاضر کیے جائیں گے۔ فالیوم، آج، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی بھی نفس پر، شیئن، کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہ تمہیں جزا دی جائے گی، نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، عمل کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر انہیں بتائیں گے کہ یہ آج جو ہے کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی یہ اعلان کیا جائے گا، نہ کسی کی نیکیوں میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ کہ کسی کے کھاتے میں کوئی گناہ ڈالے جائیں گے، جس نے جو عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کا جو ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو لوگوں کی کیٹیگری ہوگی، اس میں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ اہل جنت ہیں۔ انا، بے شک، اصحاب الجنتی، جنت والے، الیوم، آج، فی شغل، ایک شغل میں، فاکہون، خوش ہوں گے۔ شغل کہتے ہیں ایک ایسے کام کو جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے، یعنی انسان اس میں اتنا مگن ہو جائے کہ اس کے بعد اس کو اور دوسرے کام کی کوئی فرصت نہ ملے، یا دوسرے کاموں کی طرف اس کا خیال نہ ہو۔ تو اہل جنت جنت میں اس قدر خوش ہوں گے کہ انہیں کوئی اور سوچ ان کے ذہن میں آئے گی نہیں۔ دنیا میں تو انسان کو بے شمار نعمتیں ہوں، بڑا بنگلہ ہو، گھر ہو، نعمتیں ہوں، اچھا لباس پہنو، اچھا کھاتا پیتا، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی فکریں اس کو موجود ہوتی ہیں، لیکن اہل جنت جو ہیں ایسی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کریں گے کہ وہ بالکل تمام قسم کے فکروں سے اور غموں سے وہ بالکل پاک ہوں گے، اور وہ انتہائی خوشی سے جو ہے وہ جنت میں وقت اپنا گزار رہے ہوں گے۔ ہم، وہ، ازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی غلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوں گے۔ ازواج کا لفظ جو ہے زوج سے ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مرد کا زوج جو ہے اس کی بیوی ہے، اور عورت کا زوج اس کا شوہر ہے۔ تو اہل جنت خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ اپنے زوج کے ساتھ جو ہے وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ظلال، یعنی ظل ان کی جمع ہے، یعنی سایوں میں ہوں گے، یعنی ان کے دھوپ کی تپش یا گرمی نہیں لگے گی۔ اور کس طرح بیٹھے ہوں گے؟ الارائک، ارائک جو ہے تخت، اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، مسحری قسم کے تخت کو جو ہے ارائک کہا جاتا ہے، جس میں پوری پرائیویسی کا خیال بھی رکھا گیا ہو، یعنی مسحری جس طرح سجائی جاتی ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے پورا کور ہوتا ہے اور اوپر سے بھی وہ کور ہوتا ہے، تو اس قسم کے تختوں پر وہ سایوں میں بیٹھے ہوں گے، متکئون، یعنی تکیہ لگائے ہوئے۔ تو تکیہ لگا کر انسان ٹیک لگا کر بڑے آرام سے بیٹھتا ہے، بے فکر ہو کر، سکون کے ساتھ۔ تو اہل جنت جنت میں کس طرح جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، کس طرح وہ اب وہاں انجوائے کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں بتایا ہے۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں، ولہم، اور ان کے لیے، ما، جو، یدعون، وہ سب مانگیں گے۔ تو یعنی بہت آرام سے بیٹھے ہوں گے اپنے شغل میں، یعنی انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں جنت میں۔
تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور پھر یعنی تنہا نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے زوج ہوں گے، یعنی اپنے اسپاؤس کے ساتھ وہ وہاں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے بھی نعمتیں ہیں کہ انہیں پھل دیے جائیں گے، اور پھر جس چیز کی بھی وہ تمنا کریں گے، جو مانگیں گے، انہیں وہ وہ عطا کیا جائے گا۔ ما یدعون یعنی دعا سے ہے یعنی مانگنا، تو جو وہ مانگیں گے وہ ان کو وہاں پر عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہے دل میں خواہش بھی رکھے گا کسی چیز کی، تو وہ چیز جو ہے اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ انتہائی خوشی میں اور انتہائی آرام میں وہاں جنت میں موجود ہوں گے۔ اور پھر اس سے تمام سے بڑھ کر، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ یہ کہ سلام ہوگا، قولاً کہنا، من سے رب الرحیم، ان کے بے حد مہربان رب کی طرف سے۔ تو پیچھے جو ہے رحمان کا ذکر تھا، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں رحمان کا ذکر تھا، تو یہاں اہل جنت کے لیے رحیم کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان میں رحمت جو ہے وہ نیک اور برے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان پر اپنی نعمتیں بند نہیں کرتے۔ لیکن رحیم میں ایسا رحم پایا جاتا ہے، وہ خالصتاً اللہ کے فرمانبردار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل جنت کے لیے لفظ جو ہے رب الرحیم جو ہے یہاں پر استعمال کیا ہے، تو یعنی یہ خاص قسم کا رحم ہے جو اللہ تعالیٰ خاص جو ہے مومنوں پر ہی کریں گے۔ تو اہل جنت کو نعمتیں ہیں، آرام ہے، سکون ہے، گپ شپ کر رہے ہوں گے ان کے اپنے ازواج کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کو بھی تمام نعمتیں ہوں گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اس سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی، تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے تمام نعمتوں سے بڑھ کر۔ تو اہل جنت کو وہ نعمتیں جب مل جائیں گی، اس کے بعد جو ہے انہیں مزید جو ہے وہ یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام یعنی سلامتی کا پیغام اور ابدی سلامتی کا اعلان انہیں جو ہے وہ کیا جائے گا ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کروایا جائے گا، تو اس پر جو ہے وہ بے انتہا خوش ہوں گے اور وہ خوشی سے کہیں گے کہ یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو ہے یہ نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا اور تم سب الگ ہو جاؤ، الْيَوْمَ آج، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے سب مجرموں۔ اب وہاں پر یعنی جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ دنیا میں بے شک تمہارے اپنے یعنی گھر والے بھی تھے، کوئی تمہارے دوست تھے، ملنے والے تھے، ایک جگہ کام کرنے والے تھے، تو وہاں پر تم اکٹھے رہے ہو، لیکن یہاں پر تم اپنے اعمال کے اعتبار سے تمہارا جو ہے تمہیں کیٹیگرائز کیا جائے گا۔ اہل جنت جو اچھے اعمال والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں بے شک خواہ دنیا میں جتنا قریبی تعلق ہو وہاں پر یہ اس حوالے سے نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر اعمال کے حوالے سے کیٹیگرائز کیا جائے گا۔ تو انہیں کہا جائے گا اہل جہنم کو کہ تم الگ ہو جاؤ، ممتاز جو ہے ممتاز سے ہے یعنی الگ کرنا، تو انہیں الگ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی کس قدر بڑی وارننگ اور کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ دیں گے کہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، ان سے بات کرنے کا، الگ ہو جاؤ اور یہاں سے دور ہو جاؤ ان سے۔ ایھا المجرمون یعنی مجرم کہہ کر بھی انہیں پکارا، یعنی مجرموں پیچھے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ علم کیا نہیں، عہد میں نے وصیت کی تھی، لیکم تمہاری طرف، یا بنی آدم اے بنی آدم، یا آدم کے بیٹو، اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم سب عبادت کرنا، الشیطان شیطان کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو یہ کہہ کر کہ تم اب جو ہے بالکل جنتیوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس کے بعد وہ وعدہ بھی یاد کروایا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے اس وصیت کو نہیں مانا، اس کو سمجھا نہیں۔ تو اس میں ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد کروائیں گے کہ جو رسولوں کے ذریعے تمہیں پیغام دیا گیا تھا کتابوں میں، کہ رسولوں نے تمہیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے باز آ جاؤ، تو اس سے مراد وہ نصیحت بھی ہو سکتی ہے کہ جو کتابوں کی شکل میں یا رسولوں کے پیغام کی شکل میں جو آئی تھی، اور اس سے مراد وہ نصیحت بھی ہو سکتی ہے جو عہد الست اللہ تعالیٰ سے لیا تھا۔ الست بربکم اللہ نے پوچھا تھا جب تمام روحوں کو پیدا کیا، تو اس سے پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا کیا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد کروائیں گے کہ جو تم سے عہد لیا گیا بنی آدم، تمام بنی آدم، تمام اولاد آدم،
تمہیں یہ نصیحت کی گئی تھی، تمہیں یہ وصیت کی گئی تھی کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت سے مراد یعنی اس کا کہنا نہیں ماننا، لیکن تم نے جو ہے میری بات نہیں مانی، شیطان کے پیچھے چلے، تو آج پھر جو ہے تمہارا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ یا جنت میں جاؤ، تو اب تم مجرم ہو اور تمہارے ساتھ مجرموں جیسا سلوک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔